السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 241، آیت 30 سے 40 تک، لیسن نمبر 241، آیت 30 to 40۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، وَوَهَبْنَا اور عطا کیا ہم نے، لِدَاوُودَ داؤد کو، سلیمان جیسے سورۃ النمل 16 میں آتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور وارث بنے سلیمان داؤد کے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ داؤد کو سلیمان عطا کیا ہم نے۔ نعم العبد، کتنا اچھا بندہ، کون؟ سلیمان، بہت خوب، بہت اچھے۔ یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ کیوں اچھے؟ انہ اواب، کیونکہ وہ اواب تھے، بے شک وہ اواب تھے، بار بار رجوع کرنے والے، بار بار پلٹنے والے۔ اب دیکھیے کہ ہر انسان سے بھول ہوتی، ہر ایک سے غلطی ہوتی، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ کہ ہم پلٹ آئیں، لوٹ آئیں، مان جائیں، اصلاح کر لیں۔ اذ عرض علیہ، جب پیش کیا گیا اس پر، بالعشی پچھلے پہر، الصافنات الجیاد عمدہ تیز رفتار گھوڑوں کو، الصافنات صافن کی جمع، اصیل گھوڑے۔ صافن اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو 3 قدموں پہ کھڑا ہو اور چوتھے قدم کا سم پورا زمین پہ نہ رکھے بلکہ اس کا کنارہ رکھے، یعنی ایک سٹائل سے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا گھوڑا ہے، اس کو صافن بولتے ہیں۔ یعنی 3 پاؤں زمین پہ اور چوتھا زمین پہ ٹھیک سیدھا نہیں رکھا ہوا بلکہ یوں اس کا صرف سم کا پنجہ سا آگے سے رکھا ہوا ہے۔ اور جیاد جو ہے یہ جواد کی جمع ہے، ایسا گھوڑا جو دوڑنے میں پوری طاقت لگائے۔ انسانوں میں جواد سخی کو کہتے ہیں، خوب دینے والا، اور گھوڑوں میں جواد تیز رفتار گھوڑا۔ تو صافنات کیا ہے؟ اصیل عمدہ گھوڑے، اور جیاد کیا ہے؟ تیز رفتار گھوڑے۔ فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ کب کہا؟ ان گھوڑوں کو دیکھ کر، جب وہ ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت، بولا کہ بے شک میں نے محبت کی، ترجیح دی، حب الخیر مال کی محبت، یعنی ان گھوڑوں کی محبت میں نے اختیار کی، ان ذکر ربی اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے، اپنے رب کے ذکر کے لیے، ان یہاں تعلیل کے لیے، سبب بیان کرنے کے لیے، یعنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے نہیں میں نے ان سے محبت کی بلکہ اپنے رب کے ذکر کی خاطر۔ خیر کا لفظ مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں سورۃ العادیات میں آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ یہ ایک عام انسانی کمزوری ہے، لیکن مقصد کا فرق اس محبت کے زاویے کو بدل دیتا ہے۔ کسی بھی چیز سے محبت اچھی یا بری کب ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، جو مقصد ہے۔ مال سے محبت ہو یا اولاد سے ہو یا کسی انسان سے ہو یا گھوڑوں سے ہو یا گاڑی سے ہو یا لباس سے ہو، گھر سے ہو، کسی بھی چیز سے، وہ کب اچھی ہے اور کب بری ہے؟ جب اس کے پیچھے مقصد یا نیت یا غرض اچھی یا بری ہے۔ اگر کوئی شخص مال سے محبت کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں لگائے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے میں، اللہ کا قرب پانے میں، اور اس نیت کے ساتھ وہ کماتا بھی ہے، جمع بھی کرتا ہے، لگاتا بھی ہے، تو اس کی یہ ساری ایکٹیویٹی کیا ہے؟ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت مال تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کو جب ایک نہیں کئی ایک گھوڑوں کا
انسپیکشن کرایا گیا یا ان کے سامنے پریڈ کرائی گئی یا دکھایا گیا ان کو، اور وہ سارے ان کی ایک طرح سے حکومت یا ان کے لشکر کا حصہ تھے، تو ان کو دیکھ کر ان کے اندر ذرا بھی غرور نہیں آیا، اور فوراً بولے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی خاطر اختیار کی ہے، گھمنڈ دکھانے کو یا اپنی شان بنانے کو نہیں۔ کسی بھی نعمت کا ہونا اگر اپنی شان دکھانے کے لیے ہو تو برا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ چھوٹی سی چیز بھی لیں گے نا، اگر ایک رنگ بھی ہاتھ میں ڈال لیں گے تو وہ کس لیے ہوگی؟ شان دکھانے کے لیے کہ یہ برانڈ پہنا ہوا ہے۔ تو جب نیت شان دکھانا بن جائے کسی بھی چیز کے ساتھ، تو یہی نیت خراب کر دیتی ہے، اس نعمت کو سپوائل کر دیتی ہے اور انسان کے خلاف کر دیتی۔ اب یہ نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے یہ سب کو اعلان کر کے بتایا تھا یا یہ کہ اپنے اندر دل میں کہا تھا، اور اگر اعلان کر کے بھی بتایا ہو تو پیغمبر تھے نا، ان کا کام تھا اوروں کو بھی سکھانا، تاکہ اور بھی اسی طرح سوچیں جو ان کے ساتھ اور لوگ تھے۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے حجاب میں۔ حجاب سے مراد بعض نے کہا کہ وہ ایک دور کا کوئی علاقہ تھا، لیکن مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ دوڑتے دوڑتے دور کا جو منظر ہے یا جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ خود بخود کیا بن جاتا ہے؟ ایک حجاب، یعنی جو چیز ہم سے دور چلی جاتی ہے تو اس چیز اور ہمارے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ ایک اوٹ بن جاتی کہ ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو وہ گھوڑے چکے ان کے دوڑ ہو رہی تھی اور وہ ان کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، تو وہ آئے اور دوڑتے دوڑتے دور تک چلے گئے اور وہ جا کے وہاں چھپ گئے۔ جب چھپ گئے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ردوہا علیہ، لوٹاؤ ان کو مجھ پر، گھوڑے واپس لاؤ، واپس پھیر کے لاؤ۔ فتفقا، تو شروع ہو گئے۔ پیچھے یہ پڑھا نا لفظ آپ نے، کہاں حضرت آدم اور حوا کے بارے میں فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو شروع ہو گئے مسحن، ہاتھ پھیرنے۔ مسح کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ پھیرنے کو۔ بالسوقی، پنڈلی کو، والآناق، اور گردنوں کو، عنق کی جمع، گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگ گئے، کیونکہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے کیا چاہتا ہے؟ اس کو چھو کے بھی دیکھے، ہاتھ بھی لگائے، کیونکہ اس سے اس کا یقین زیادہ ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ واقعی وہی چیز ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ اگر کسی باغ میں جائیں تو وہ پھولوں کو ہاتھ لگائیں گے یا توڑ بھی لیں گے، یا پھر کسی دکان پر جائیں گے تو کوئی چیز اگر کوئی ڈمی وغیرہ کھڑی ہے کچھ، تو کوئی کپڑا خریدنا یا نہیں اس کو ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھیں گے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اس کی جو سینسز ہیں، جب وہ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو اس کی ایک سینس نہیں، ساری ہی جاگ جاتی ہیں، اس کے آنکھیں، کان، اس کا دماغ، دل، ہر چیز الرٹ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ لگائے۔ تو فتفقا مسحا بالسوق والعناق، تو محبت کا عملی اظہار کر رہے ہیں کہ ان گھوڑوں کی گردن پر چونکہ بال اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور پنڈلیاں کی ٹانگیں اس کی بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، تو ان پر ہاتھ پھیر کے دیکھنے لگے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید سے یہ بات بس اتنی پتہ چلتی ہے۔ بعض اسرائیلی روایات سے اس کی تفاسیر مختلف طریقوں سے ہوئی، لیکن کوئی ایسی اوتھینٹک چیز ہمیں نہیں ملتی۔ مثلاً ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی پریڈ تھی اس کو دیکھتے دیکھتے ان کی عصر کی نماز چلی گئی اور سورج غروب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ سورج کو واپس لایا جائے، اور پھر وہ سورج واپس آیا، انہوں نے نماز پڑھی اور پھر غصے میں گھوڑوں کی پنڈلیاں اور ان کی گردنیں اڑا دی، اور مسحن کمانا انہوں نے قتل کرنا لکھا ہوا، لیکن کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں بتاتی کہ واقعی ایسے ہوا تھا۔ بظاہر جو الفاظ نظر آ رہے ہیں اگر کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تو یہی بنتے ہیں کہ ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے اور اس منظر کو دیکھ کر انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا، اور پھر چونکہ وہ گھڑ دوڑ تھی، صافنات اور جیات تھے، ان کی وہ ریس جا رہی تھی، تو وہ دور چلے گئے۔ جب وہ منظر نظروں سے اوجھل ہو گیا تو واپس ان کو لا کر اپنی محبت کا عملی اظہار کیا۔ That's it۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ گھوڑے جب دوڑ کر واپس آتے ہیں تو اس وقت
ان کو پیار کرنا لازمی ہوتا ہے. اور ان کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب گڑ دوڑ کے بعد واپس لا کے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے تو چونکہ ایک ٹف جاب سے واپس آتے ہیں تو ان کی پنڈلیوں پہ خاص طور پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور ان کے بالوں پہ، تاکہ وہ ایک انرجی حاصل کریں. اور جو مالک ہوتا ہے خاص طور پر اس کے ساتھ ان جانوروں کا جو ایک تعلق ہوتا ہے محبت کا یا ایک پیار کا، جیسے پودوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں جانتی نہیں مگر میں نے سنا ہے کہ جس کھیت میں کسان یا مالک خود جاتا ہے اور محبت سے اپنے کھیت کو دیکھتا ہے یا درختوں کو، تو ان کا جو بڑھنا ہوتا ہے وہ اور طرح ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو ان اٹینڈڈ قسم کے کھیتی باڑی ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو، میں نے یہ صرف سن رکھی ہے بات، میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن شاید وہ فیلنگ کا فرق ہوتا ہے. اور یہ قدرتی بات ہے کہ جن بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں اور وہ ماں باپ ان کو پیار بھری نظر سے دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کو ساتھ لگاتے ہیں، ان کی پرسنالٹی اور طرح ہوتی ہے. اور وہ بچے جو محروم ہوتے ہیں محبت سے، ان کی پرسنالٹی اور طرح ہوتی ہے. تو اٹ ڈز میک اے ڈفرنس. تو چونکہ انہوں نے خاص طور پر محبت کا ذکر کیا تو اس لیے اس کا عملی اظہار بھی ان کے کام کے ختم ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا گیا. یعنی پہلے مرحلے پر تو وہ صرف ان کو دیکھا، اور دوسرے مرحلے پر جب وہ دوڑ کے واپس آئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ردوہا الیہ، ان کو میرے پاس واپس لاؤ، اور لا کر ان کو ہاتھ پھیرا انہوں نے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن کیسے ہوتا ہے اور جانوروں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات پیٹس رکھ بھی لیتے ہیں لوگ، لیکن ان کے ساتھ بس کوئی تعلق نہیں رکھتے، وہ بھی نمائش کے طور پر ہی ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں خوش کرتے رہے طوطا بول بول کے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کی محبت کا اظہار نہیں کرتے. تو بندہ مومن جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ انسانوں کے ساتھ تو محبت کرتا ہی ہے، لیکن جانوروں کے ساتھ بھی اس کی محبت ایک عملی محبت ہوتی ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے سلیمان کو علیہ السلام. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے مقرب رسولوں اور مقرب بندوں کی بھی. اور امتحان انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہر امتحان سے انسان اگر کامیاب ہو جائے تو بھی کچھ سیکھتا ہے، اور اگر اس میں ناکام ہو تو بھی اگر اس کی آنکھیں کھلی ہوں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہ آزمائش کیا تھی اس کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم. قرآن مجید سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی پر ایک بدن، ایک جسم، ایک دھڑ. ثم اناب، پھر اس نے رجوع کر لیا. یہ کس کا دھڑ تھا؟ کسی انسان کا تھا یا کسی حیوان کا؟ یہ بھی نہیں پتہ چلتا. بعض مفسرین نے اس سلسلے میں بہت سی ایسی باتیں لکھی ہیں جن کا ثبوت نہیں ملتا. ایک روایت جو خاص طور پر بیان کی جاتی ہے وہ کسی بھی محدث نے اس آیت کی تفسیر میں نہیں لکھی، کہ جس میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے پاس ایک ہی رات میں جانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ ان میں سے ہر ایک سے اولاد ہوگی اور وہ پھر فی سبیل اللہ کام آئے گی، اور کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہیں تو انہوں نے نہیں کہا. لیکن جس محدث نے بھی اس حدیث کو بیان کیا اس آیت کی تفسیر میں نہیں کیا، الگ سے کیا ہے، لہذا اس کو اس سے جوڑنا اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ملتی. تو یہاں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آزمائش کا تعلق ایک بے جان دھڑ سے تھا، ایک بے جان جسم سے تھا جو ان کی کرسی پہ لا کے ڈالا گیا. یہ بھی نہیں پتا کس نے لا کے ڈالا، کیوں ڈالا، بہرحال اسی چیز میں ان کے لیے کوئی آزمائش تھی. ثم اناب، پھر اس نے رجوع کر لیا. یعنی اس جسم کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ ان کی آزمائش ہو گئی ہے، اور چونکہ پیغمبر صاحب بصیرت ہوتے ہیں، ہوش مند ہوتے ہیں، اس لیے فوراً سمجھ جاتے ہیں امتحان کو بھی انعام کو بھی. تو انہوں نے رجوع کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی
اور اس موقع پر ایک دعا کی. قالا کہا، عرض کیا، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے. لا ينبغی لأحد من بعدی، نہ شایان شان ہو کسی ایک کے لیے بھی میرے بعد، یعنی میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے. اپنی اولاد کی طرف خاص طور پر اشارہ ہے، کیونکہ ان کی اولاد میں سے کوئی بھی اس قابل نہ تھا کہ وہ آپ کی چھوڑی ہوئی میراث کو صحیح طور پر سنبھال سکے. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت بخشش کرنے والا ہے. تو ان کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور انہیں ایسی سلطنت اور ایسی بادشاہت دی گئی کہ جو اس کے بعد آج تک دنیا میں سے کسی کے پاس نہیں. انہیں جنوں پر تسلط دیا گیا، جن ان کے لیے مسخر کیے گئے، پرندے مسخر کیے گئے. آپ دیکھیے ایک چڑیا کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، کسی بھی پرندے کو پکڑنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، شاید آپ میں سے کسی نے تجربہ کیا ہو. اور کہاں یہ کہ بے شمار پرندے جو تھے وہ ان کے لیے مسخر کر دیے گئے، اور پھر ہواؤں پر ان کا اختیار اور اقتدار. اور ہوا بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہاتھ نہیں آتی. تو کسی انسان کے لیے ایسی تین چیزوں کو مسخر کرنا، مثلا اگر کہا جائے پہاڑ مسخر تھے، تو پہاڑ اوروں کے لیے بھی مسخر ہو سکتے ہیں، ان کو کاٹ سکتے ہیں، ان کو کھود سکتے ہیں، ان کے اندر سے خزانے نکال سکتے ہیں. بہت سے اور لوگ بھی کرتے ہیں. جو مادی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ، مثلا لوہا اگر داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر تھا تو آج لوہے سے بہت سے قسم کے کام لیے جا رہے ہیں. لیکن جنوں پہ قابو پانا اور پھر پرندوں پر، اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا اور ان سے کام لینا، اور جنوں سے بھی کام لینا اور ہوا سے بھی کام لینا، یہ ایسی خصوصیات ہیں جو خاص طور پر انہی کو ملی تھی، اور ان کے بعد یہ پھر کسی اور کو نہیں ملی. یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی، کیونکہ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، یعنی جو انہوں نے مانگا انہیں دے دیا، ان کو ایسی بادشاہت عطا کر دی. حدیث سے بھی ہمیں ان کی کچھ اور دعاؤں کا پتہ چلتا ہے. آپ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں کی، جن میں سے 2 قبول کی گئیں اور تیسری کی امید ہے کہ وہ بھی قبول کر لی گئی ہوگی. ایک دعا یہ کہ یا رب میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے موافق ہو، یعنی مجھے لوگوں کے درمیان ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے کہ جو تیری مرضی کے عین مطابق ہو، یعنی وہ تیرا فیصلہ بھی ہو، تو اس پہ راضی ہو. کیونکہ جو بھی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے بسا اوقات وہ پوری کوشش کے باوجود بھی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انسان ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے مجتہد کے لیے اگر وہ صحیح فیصلہ کرے تو 2 اجر ہیں، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو بھی اس کے لیے اجر ہے اور اس کا مواخذہ نہیں ہے. تو انہوں نے کیا دعا کی کہ میرا ہر فیصلہ درست ہو تاکہ وہ دگنے اجر کا باعث ہو. قبول کر لی گئی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر جب ایک معاملے میں داؤد علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا اور انہوں نے بھی کیا، تو ان کا فیصلہ جو تھا وہ درست تھا. فَفَهَّمْنَاهَا لِسُلَيْمَانَ. دوسری دعا یہی دعا تھی، هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ایک متفق علیہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیو کو یا ایک بہت بڑے جن کو پکڑ لیا اور پھر اس کو چاہا کہ باندھ دیں، جس طرح سلیمان علیہ السلام جنوں کو بیڑیوں میں باندھ دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت سلیمان کی یہ دعا یاد کی کہ انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا مجھے میرے بھائی کی یاد آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. اور تیسری دعا انہوں نے مانگی تھی کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف کر دے، کہ وہ مسجد سے نکلے تو ایسا ہو کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ دعا بھی قبول کر لی گئی ہوگی. لیکن بتایا نہیں گیا اس پر، کیونکہ بعض مساجد ایسی ہیں کہ جن میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ اجر ہے، جیسے مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور اس کے بعد تیسری مسجد جو کہ بہت
معزز اور مکرم ہے اور جس میں عبادت کا ثواب ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. اور خاص طور پر کہا گیا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے خاص طور پر اس میں عبادت کے لیے اس کی طرف سفر نہ کیا جائے، سواریاں نہ باندھی جائیں. اور اس میں خاص طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 مساجد جو ہیں دنیا کی باقی تمام مساجد کے مقابلے میں افضل ہیں. اچھا ذرا یہ تو بتائیے کہ مسجد اقصیٰ بنائی کس نے تھی؟ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام. پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا مسجد اقصیٰ. پوچھا کہ ان دونوں میں کتنا فاصلہ ہے، یعنی کتنے عرصے کے بعد؟ فرمایا 40 سال کا. تو 40 سال بعد تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے 40 سال بعد کس نے بنائی ہوگی؟ اسحاق علیہ السلام نے بنائی تھی. میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے نوازا تھا. ایک بیٹا ساتھ شریک تھا بیت اللہ بنانے میں اور دوسرے علاقے میں مسجد اقصیٰ بنا رہا تھا. تو آغاز انہوں نے کیا تھا اور پھر سلیمان علیہ السلام کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے نا اس کو، تو اس لیے کہ انہوں نے اس کی ایکسٹینشن کی تھی اور اس کو بہت خوبصورت انداز میں بہت بڑا کر کے بنایا تھا. اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جنات جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے تعمیریں کیا کرتے تھے اور ان تعمیرات میں محاریب بھی تھی. اور محاریب محراب کی جمع ہے اور محراب سے مراد عبادت گاہیں. تو ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں بھی جنوں نے شرکت کی ہو. اور بعض جو وزٹ کرنے والے وہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی ہیوج قسم کے پتھر اس میں استعمال ہوئے ہیں. بہرحال اللہ ہی حقیقت جانتا ہے. ان کی 2 دعائیں قبول ہوئی اور تیسری جو ہے وہ امید ہے کہ وہ بھی قبول ہوئی ہوگی. اور وہ کیا کہ جو اس مسجد میں یعنی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. مستجاب الدعوات کب ہوتا ہے؟ کوئی کس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جو اللہ کی اس شرط کو پورا کرے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. پہلے وہ بھی تو کچھ کر کے دکھائیں، چاہیے کہ وہ میری بات مانے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور جیسے وہ حدیث آپ نے پچھلے دنوں پڑھی کہ اگر تم اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں تکلیف میں یاد رکھے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. داؤد علیہ السلام کی آزمائش ہوئی اور اس موقع پر انہوں نے فوراً اللہ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. سلیمان علیہ السلام کا امتحان ہوا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا رب اغفر لی اور دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی. تو مستجاب الدعوات اگر کوئی بننا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا اطاعت گزار ہو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چھوٹی بڑی بات پر اللہ کی طرف رجوع کر لے. ثم اناب. آپ دیکھیے کہ ہر انسان سے کوتاہی ہوتی ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یہ داؤد اور سلیمان، لیکن بہرحال انسان بھی ہیں. اور پیغمبروں کی جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ کوئی بہت بڑے بڑے قصور اور خطائیں نہیں ہوتی، جیسے کہ وہ آتا ہے نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. جو ابرار عام بندے ہوتے ہیں ان کی جو حسنات ہوتی ہیں وہ جس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، مقربین کے لیے بعض اوقات وہ غلطی شمار ہوتی، وہ ان کی کوتاہی شمار ہو جاتی ہے کیونکہ ان سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے، وہ اعلیٰ درجے کے کام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کو چننا چاہتا ہے، جس کو قریب کرنا چاہتا ہے اس کو امتحان میں ڈالتا ہے. اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور پھر اور کر لیتا ہے، پھر اور کر لیتا ہے. تو بہرحال ہر انسان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی ہر کمی کوتاہی ان کے لیے اور زیادہ خیر اور بھلائی کے راستے کھول دیتی ہے. یعنی ہر امتحان کے بعد وہ پہلے سے زیادہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور زیادہ خشوع کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں.
اور پھر اور زیادہ بلند درجے پاتے ہیں اور زیادہ بڑے انعام پاتے ہیں. اور جو آزمائش پر ناراض ہو اور اللہ کے فیصلے کو قبول نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. کہتے ہیں نا بندے کا جیسا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، رب بھی بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ پھر کرتا ہے. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، پھر مسخر کیا، یعنی اس امتحان میں پاس ہونے کے بعد انعام مل رہا نا، ہم نے مسخر کر دیا لہو اس کے لیے الریح ہوا کو، جیسے کہ سورۃ انبیاء آیت 81 میں آتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور یہاں بھی کیا آتا ہے تجری بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ چلتی تھی. کتنی بڑی بات ہے. کبھی کبھی گرمی ہو جاتی ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے نا ہوا چلے، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہوا چل پڑے، لیکن ہمارے حکم سے تو نہیں چلتی، نہ ہی ہماری کوئی سنی جاتی، وہ تو جب چلنا ہوتا ہے چلتی ہے. لیکن ان کے لیے کیا تھا کہ جب چاہتے اسے چلا دیتے اور جدھر کو چاہتے اسے چلنے کا کہہ دیتے، اسی طرف وہ خود بھی جاتے. یعنی جس طرف ان کو سواری کرنی ہوتی ہے، جس طرف خود جانا ہوتا یا جس طرف کی ضرورت ہوتی، کیونکہ ہر طرف سے آنے والی ہواؤں کی جو خصوصیات ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں. کوئی ہوا بارش لاتی ہے تو کوئی آئے ہوئے بادلوں کو بھی اڑا لے جاتی ہے، تو کوئی آندھی ہوتی ہے تو کوئی طوفان ہوتا ہے. تو ہوا کا مسخر ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. تجری بِأَمْرِهِ رُخَاءً، وہ اس کے حکم کے ساتھ چلتی تھی نرم رفتاری کے ساتھ. کیونکہ سب سے اچھی پسندیدہ ہوا کون سی ہوتی ہے؟ جو چلتے ہوئے انسان کو تکلیف نہ دے، یعنی وہ چلتی بھی رہے اور انسان کو گدگداتی رہے، خوش کرتی رہے. حیث اصاب، جہاں وہ ارادہ کرتے، جہاں وہ جاتے، جدھر کو جانا چاہتے اس کے حکم کے ساتھ ادھر ہی کو چل پڑتی. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف چلتی جس کی طرف ہم نے برکتیں ڈالی ہوئی تھی. والشیاطین، اور شیاطین، جنات، کل، ہر ایک، بناء، عمارتیں بنانے والے، انجینئرز، وغواص، ڈائیورز، غوطہ خور، غوطے لگانے والے، اوپر کو جانے والے اور نیچے زمین میں اترنے والے اور وہاں سے جواہرات، موتی وغیرہ سمندر سے نکالنے والے. غواص جو ہے غائص کی جمع ہے، غوث کہتے ہیں غوطہ لگانے کو، یعنی سمندر کے اندر غوطے لگا کے ڈائیونگ کر کے وہ اندر سے جا کے خوبصورت چیزیں نکال لاتے. اور اسی طرح بڑی بڑی عمارتیں بناتے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے ان کو کاٹتے اور اٹھاتے اور رکھتے. اب یہ قرآن کا بیان ہے. اب یہ جو لفظ شیاطین ہے یہ جنات ہی کے لیے استعمال ہوا، آپ اس کا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی تعویل کر سکتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات باقاعدہ ایک مخلوق ہیں اور سلیمان علیہ السلام نے ان کو مسخر کر کے ان سے کام لیا، یعنی جنات کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. وآخرین، اور کچھ دوسرے، کون؟ جنات. وہ کیا تھے؟ مقرنین، جکڑے ہوئے تھے. قاف رے نون، قرنا، اونٹ کے دو پاؤں کو ملا کے باندھنا، یا دو اونٹوں کو ساتھ ساتھ ان کا پاؤں جوڑ کے باندھ دینا. اسی سے قرین لفظ ہے، دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ بھی ایک طرح سے رسی میں بندھا ہوا ہوتا ہے نا، یعنی کہ وہ ایک تعلق کو رسی کہتے ہیں نا. تقطعت بہم الاسباب، قیامت کے دن کیا ہوں گی؟ سب رسیاں کٹ جائیں گی، تو اس میں صرف خون کے رشتے نہیں، نسب اور سحر نہیں، بلکہ دوستی کے رشتے بھی کٹ جائیں گے. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ دوسرے جو جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں، صفد سے، صاد فا دال، بیڑیاں، زنجیریں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات سرکش بھی ہوتے ہیں اور ان کو جکڑا بھی جا سکتا ہے. اور جس طرح سلیمان علیہ السلام بیڑیوں میں باندھتے تھے تو یہ ایک حقیقت ہے. سورۃ الانبیاء 82 میں آتا ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، کچھ جنات ان کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی نگرانی کرنے والے تھے.
یعنی سلیمان علیہ السلام تو ان سے جو کام لے رہے تھے، ہم بھی اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص اذن اور دی ہوئی نعمت کے ساتھ یہ سب کچھ مسخر تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے. فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری بخشش ہے. فمنن، پس احسان کر. من احسان کو کہتے ہیں نا. یہ ہم نے تجھے بخش دیا، اب تو چاہے تو احسان کر. او امسک، یا روک کے رکھ، نہ کر. بغیر حساب، بے حساب، کوئی حساب کتاب نہیں. کیا تھی عطا؟ یعنی یہ جنوں کو مسخر کرنا اور پرندوں کو اور ہواؤں کو، اور پھر ان جنات سے کام لے کر چاہے تو انہیں معاوضہ دو، چاہے نہ دو، چاہے تو زیادہ دو، چاہے تو تھوڑا دو، جو چاہو کرو، کوئی حساب نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹی چھوٹی نعمت کا بھی حساب ہوگا، لیکن جس سے اللہ نہ لینا چاہے نہ لینا چاہے. ذوالقرنین کو بھی اللہ نے یہ سہولت دی تھی یا یہ نعمت دی تھی. کہا تھا نا قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ اے ذوالقرنین چاہو تو ان کو سزا دو، چاہے تو ان کے ساتھ بھلائی کرو. یہاں بھی کہا ھذا عطاؤنا، یہ بے پناہ مال و دولت ہے، یہ بے پناہ اختیارات ہیں. ھذا عطاؤنا، ہم دے رہے ہیں. فمنن او امسک بغیر حساب. یہ سارے انعامات کی بارش کب ہوئی؟ امتحان پاس کرنے کے بعد، اور وہی سب سے مشکل کام ہے یا نہیں؟ نہ صرف یہ کہ بندے کو آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، دنیا میں خوشخبری سنا دی. اور بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں، ہمارے پاس یعنی اللہ کے پاس، لزلفا، تقرب کا مقام ہے، قرب کا مقام ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے، بہت بہترین لوٹ کر آنے کی جگہ ہے. مآب کا لفظ کس سے؟ آب یعوب سے، اور مصدر میمی. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو یہ سب کچھ ملا ہوگا تو اتنے اختیارات پا کر پھر انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ اس کو مار، اس کو پٹکار، اس کو جو چاہے کر، نہیں، کوئی فساد نہیں. اس سارے شاہی خزانے کے باوجود، اتنے بے پناہ اختیارات کے باوجود فقیرانہ زندگی بسر کی، اپنی ذات پر اپنے ہاتھ کی کمائی سے خرچ کیا. اللہ نے ان کے لیے عین القطر بہا دیا تھا. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، پیچھے پڑ چکے ہیں. اور وہ اس تانبے سے مختلف چیزیں بنا کے بیچا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خزانے دیے تھے، لیکن وہ بھی کیا کرتے تھے؟ زریں بناتے تھے. تو کام کرنا جو ہے وہ کوئی عیب کی بات نہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اسے عیب سمجھ لیا جاتا ہے. عام طور پر مسلمانوں میں یہ رجحان ہے نا کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے. ایک اسکالر ہیں تو ایک موقع پر وہ کہتے ہیں کہ 300 لوگوں سے میں نے ایک سوال کیا کہ اگر تمہاری لاٹری نکل آئے تو تم لوگ کیا کرو گے، کون کون کل دفتر آئے گا؟ کہتے ایک دو کے علاوہ سب نے کہا کہ ہم کل سے دفتر نہیں آئیں گے. انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ اگر لاٹری نکلنے کے بعد ہی دفتر میں آئے تو لاٹری کا فائدہ کیا، پھر اتنے پیسے ملنے کا کیا فائدہ. ہم سب سے پہلی چیز یعنی کوئی نعمت ملنے کے بعد یا کوئی اختیار ملنے کے بعد سب سے پہلا کیا سوچتے ہیں؟ ریٹائرمنٹ لے لیں گے، آرام کریں گے. تو بات یہ ہے کہ کام کرنا عیب نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کا کام مختلف ہوتا ہے اور کام کی جو تقسیم کار ہے، کسی کے حصے میں کوئی کام اور کسی کے حصے میں کوئی کام، لیکن کسی بھی کام کو خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے عیب نہیں سمجھنا چاہیے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا. الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran.
Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.